آیت اللہ مجتبیٰ خامنۂ ایران کے نئے سپریم لیڈر بن چکے ہیں۔ پوری دنیا کی جانب سے کیا رسپانسز سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایران کے اندر عوام کے کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں، کیا ریاکشن عوام کی جانب سے دیا گیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد تہران میں عوام سڑکوں پر نکلی یا پھر سڑکوں پر نہیں نکلی، کیا سچویشن تھی، وہ سچویشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سپر پاور کی دوڑ میں لگا ہوا ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک یورپی ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے تھے ایران کی جنگ کے حوالے سے، اب پوری دنیا ہماری بات کی طرف آ رہی ہے، اور وہ ممالک جو کہ جنگ کرنے کے خواہاں تھے، وہ ممالک جو کہ جنگ کی حمایت کر رہے تھے، وہ اکیلے ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ یورپ کا کون سا ملک ہے جس نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی ایران کے حوالے سے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ترکیہ تک ایران کے حملے پہنچ چکے ہیں، ترکیہ کی جانب سے رسپانس دینے کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ناظرین ڈسکس کریں گے۔ ایران کی جانب سے کچھ نئے حملے کیے گئے ہیں اور یہ نئے حملے اسرائیل پر کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی ناظرین تازہ ترین جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیل کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہیں، وہ تازہ ترین اس وقت تیل کی کیا قیمت چل رہی ہے ان انٹرنیشنل مارکیٹ، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کی جائے روس کی۔ روس جو کہ سپر پاور بننے کی دوڑ میں ہے، جو کہ امریکہ کو ٹکر دینے والا ملک تصور کیا جاتا ہے، اس کی جانب سے ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنۂ کو نہ صرف مبارکباد دی گئی ہے بلکہ کچھ سٹیٹمنٹس بھی ان کی جانب سے منظر عام پر آئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مشکل وقت جو کہ ایران پر گزر رہا ہے، جنگی صورتحال میں نئی قیادت کا سامنے آنا، اور پھر ایسی قیادت کا جو کہ اپنے والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا انہوں نے، تو ان کا اس حالات میں اپنے ملک کو سنبھالنا یہ بہت ہی ایک جرأت کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ان کی تعریف کی اور امید کی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ نبھائیں گے، این ویسے ہی جیسے ان کے والد صاحب نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے بھی کہا کہ چاہے ایران کی پچھلی لیڈرشپ ہو یا پھر ایران کی یہ لیڈرشپ ہو، روس ایران کا قابل اعتماد شراکت دار رہے گا۔ That's what Russia is saying right now، کہ روس اور ایران بالکل ایسے ہیں، ان کو کوئی ایسے نہیں کر سکتا۔ That's what Russian President Putin is saying right now۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے اندر کے رسپانسز کی ناظرین اگر بات کی جائے، ایران کے اندر جو رسپانسز دیکھنے کو مل رہے ہیں، عوام انتہائی خوش ہے، کیونکہ this is not the decision of مجلس خبرگان، بلکہ یہ عوام کا بھی ڈیسیجن تھا۔ بڑے پیمانے پر عوام بھی یہی چاہتی تھی کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنۂ ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے۔ اب ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے سپریم لیڈر بننے کے بعد ہی پورے ایران کے اندر ڈسپائٹ آف دا اسٹرائکس فرام اسرائیل اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کی جانب سے اسٹرائکس کے باوجود ایران کی عوام ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلتی ہے۔ نہ صرف سڑکوں پر نکلتی ہے بلکہ جشن مناتی ہے آیت اللہ مجتبیٰ خامنۂ کے سپریم لیڈر بننے کے بعد۔ تہران سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ناظرین جو ہمیں فوٹیجز موصول ہوئی، جو اس وقت سچویشن ہم دیکھ رہے تھے، وہ بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی تھی اور اپنے نئے سپریم لیڈر کی تصاویر پر گلپاشی بھی کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے ایک یورپی ملک کی بات کی کہ ایک یورپی ملک ہے جس یورپی ملک نے پوری دنیا کو باور کرایا ہے کہ ہم ٹھیک تھے اور اب ہمارے موقف کے اوپر پوری دنیا بہت جلد آنے والی ہے۔ وہ یورپی ملک ہے اسپین۔ اسپین کے وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر سے امریکہ اور اسرائیل کے مخالف جا کر بڑی سٹیٹمنٹس دی ہے، اور ایران کے حق میں جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دی ہے۔ انہوں نے پھر سے امریکی حملوں کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، اسرائیلی حملوں کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا تھا یہ جو امریکہ نے کیا ہے، یہ جو اسرائیل نے کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، بالکل بھی حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، بالکل بھی ایک ملک کی خود مختاری پر، ایک ملک کی سلامتی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک جنگ کے خواہاں تھے، یہ آپ کو پوری دنیا کے اندر اب دیکھا جائے گا کہ ان ممالک کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ اسپین نے جب فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا، یہ اسپین کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ناظرین، ایک اسلامی ملک نہیں ہے اسپین، اس کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسپین نے فلسطین کو ایک آزاد فلسطینی ریاست کے طور پر تسلیم کیا، تب پوری دنیا نے کہا کہ اسپین کو تنہا کر دیا جائے گا،
اسپین کو پوری دنیا کارنر کر دے گی، ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھے گا۔ ہم نے جنگ کی بھی مخالفت کی، ہم نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھی مخالفت کی، اور ہماری بات کو دوبارہ سے اس طریقے سے پورٹری کیا گیا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ سے کارنر کرنے کی، پوری دنیا سے تنہا کرنے کی، ایک سائڈ پر کرنے کی بات کی گئی، لیکن اب پوری دنیا ہمارے اس موقف کی تائید کر رہی ہے اور یہ بات کر رہی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملے غلط تھے، یہ مخالفت کر رہی ہے پوری دنیا۔ تو وہ ممالک اور وہ لوگ جو کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کی حمایت کر رہے تھے، پوری دنیا وٹنس کرے گی کہ ان کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ حق میں ایران کے ساتھ ساتھ فلسطین کے حق میں بڑی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹس اسپین کے وزیر اعظم کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جو کہ بڑی ایک خوشائند بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایران اور اسرائیل کے مابین جنگی صورتحال کی اگر بات کی جائے، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کچھ بڑے پیمانے پر مزید حملے کیے گئے ہیں کلسٹر بومب سے۔ اس مرتبہ جو ایران ویپنز استعمال کر رہا ہے، وہ ایسے ویپنز استعمال کر رہا ہے جو کہ کلسٹرز میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور کلسٹرز میں تقسیم ہونے کے بعد ان کو روکنا، ان کو انٹرسیپٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم کافی حد تک مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ نہ صرف مشکلات کا شکار ہوتا ہے بلکہ اس کو انٹرسیپٹ کرنا، ان میزائلز کو جو کہ کلسٹرز کی فارم میں تقسیم ہو جاتے ہیں، بڑا امپاسبل ہو جاتا ہے، بڑا ایک مشکل ٹاسک ہو جاتا ہے۔ That's the reason ایران کنٹینیوسلی انہی قسم کے راکٹس اور میزائلز سے حملے کر رہا ہے، جس میں اسرائیل کے کچھ مقامات پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں، اور اس میں اسرائیلی شہری ہیں ان کی ہلاکتوں کی تعداد بھی موصول ہو رہی ہے۔ اور یہ 6 مقامات پر ناظرین یہ کلسٹر جو ان کے ویپنز تھے، یہ گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے، جس میں ایک شخص تاحال ہلاک ہوا ہے، اور جو متعدد ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور زخمیوں سے بھی کچھ کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایران کے یہ جو حملے ہیں یہ اب ترکیہ تک پہنچ چکے ہیں۔ ترکیہ پر بھی ناظرین حملہ کیا گیا، اور ترکیہ پر ایرانی میزائل، بیلسٹک میزائل جو داغا گیا تھا وہاں پر امریکی بیس پر، اس کو رستے میں ہی نیٹو کے دفاعی نظام کی جانب سے وہ گرا دیا گیا، انٹرسپٹ کر لیا گیا۔ یہ پچھلے ہفتے کے دوران دوسرا بیلسٹک میزائل ہے جو ترکیہ کی جانب داغا گیا، اور ترکیہ کی وزارت دفاع کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، ایک ہم کہہ لیں کہ وارننگ جاری کی گئی ہے ایران کو۔ وارننگ کیا جاری کی گئی ہے؟ وارننگ یہ جاری کی گئی ہے ناظرین کہ وہ کہہ رہے ہیں ترکی اس نوعیت کے واقعات کے جواب میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ضروری اقدامات کرے گا۔ تو کیا ضروری اقدامات کیے جائیں گے وہ وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے آپ کو بارہا بتایا تھا کہ تیل کی قیمتیں $100 سے تجاوز ایزیلی کر جائیں گی۔ 10 روز کے بعد ہی وہ $100 سے کافی حد تک تجاوز کر چکی ہے۔ 10-11 دنوں کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو وہ $70-75 فی بیرل والی قیمت اب $112 سے $113 فی بیرل تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں آن انٹرنیشنل لیول، گلوبل مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے بڑے کچھ اہم ڈیسیجنز لیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، تمام تر یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی جو ہے وہ مبینہ طور پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز، سرکاری دفاتر بند کرنے کی جو ہے وہ بھی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ یونیورسٹیز، سرکاری دفاتر ورک فرام ہوم ایکچولی کیا جائے گا جب تک یہ پیٹرول اور تیل کی کمی جو ہے وہ پوری نہیں کر لی جاتی۔ تو اب یہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس جنگ کو شروع کرنے والا، ہم نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو پہلے ولاگ میں بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے ایران کی کچھ سٹیٹمنٹس دی تھی کہ یہ جنگ شروع کرنے والا امریکہ اور اسرائیل ہے، لیکن اس جنگ کو ختم کرنے والا ایران ہوگا۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جنگ ختم کب ہوگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔